حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عاص بن وائل کے ہم مزدوری کی اور بڑی مشقت کی، میں نے بڑی شاندار کر کے میں نے کام کیا دیانتداری سے۔ وہ کافر تھا، میں مسلمان تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں شوق تھا کہ پیسے ملیں گے تو یہ میں خرچ کروں گا اور فلاں 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 جگہ میں نے پیسے لگانے۔ بچوں کو بھی بتایا ہوتا ہے آدمی نے کہ پیسے آتے ہیں تو تمہیں فلاں فلاں چیز بھی لے کر کے دوں گا۔ اب مجھے بتلائیے کہ اگر اس دن پیسے نہ ملیں یا کسی وجہ سے ڈوب جائیں تو کتنی اذیت کا اور کرب کا مسئلہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے مزدوری کر لی، کام مکمل کر لیا اور میں اس کے گھر گیا، میں نے کہا تیرا کام مکمل ہو گیا؟ اس نے کہا میں نے دیکھ لیا۔ تو میں نے کہا میرے پیسے دے دو، یہ دیکھو یہ وہ ایمان ہے جس کے بارے میں رب نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس طرح کا ایمان لاؤ۔ حضرت خباب کہتے ہیں میں نے کہا پیسے؟ کہتے ہیں بڑا آدمی تھا نا، نواب تھا، سیٹھ تھا، چودھری تھا، پاورفل تھا، تو کرسی پر بیٹھ کر ہنسنے لگا، کہنے لگا پیسے تو مل سکتے ہیں پر تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ کہنے لگا اگر آپ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں تو پیسے دوں گا، ورنہ یہ پیسے نہیں ملیں گے۔ ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ صحابہ نے سب کچھ لٹایا، لیکن ذرا اپنے پر اور میرے اوپر اس بات کو لاگو کیجئے گا کہ آپ نے محنت کی ہو، کمر دکھتی ہو، ہاتھوں میں چھالے ہوں، اور پھر وہ رقم جس کی بڑی ضرورت ہو وہ روک دی جائے تو یہ دعوے کرنا، نعرے لگانا کام تو آسان ہے، لیکن اس جگہ اپنے آپ کو کھڑا کریں۔ وہ رقم تو تب ملے گی، تم تو کلمہ پڑھتے ہو، تمہیں کیسے دے دیں؟ یعنی ان کی مزدوریاں دبا لی جاتی، ان کی تنخواہیں چھپا لی جاتی۔ کہنے لگا وہ تب دوں گا۔ آپ یقین کریں بڑے خوبصورت جملے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس نے بڑے اعتماد سے بات کی کہ نہیں دوں گا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ لڑکھڑائے گا، یہ پچھتائے گا۔ کہتے میں نے بھی رومال اٹھایا اور کندھے پہ رکھا، میں نے اسے کہا یار تو نے میرے ایمان کی بڑی تھوڑی قیمت لگائی ہے، تیرا یہ خیال ہے کہ میں اتنے سے پیسوں پہ لڑکھڑا جاؤں گا؟ حضرت خباب فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم وہ میرے سارے پیسے دبا گیا، نہ میرے دل میں ذرا سی رنجش آئی، نہ میرے چہرے پہ ذرا سا بال آیا، پیشانی پہ بال بھی نہیں آیا۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے نہ مزہ آنے لگا، مجھے لطف آنے لگا، مجھے ذائقہ ملنے لگا۔ میں نے کہا اوہو، میں تو بچوں کے لیے مزدوری کر رہا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ میری یہ مزدوری بھی مدینے والے کی غلامی میں لکھی جا رہی ہے۔ تو بچوں کے لیے مزدوری کر رہا تھا، مجھے کیا خبر ہو کہ وہاں لکھی جا رہی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میرا اپنی اماں سے بڑا پیار تھا اور زمانہ جانتا تھا کہ بڑا پیار ہے۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، میری اماں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ اس نے کہا کہ جب تک آپ کلمہ نہیں چھوڑیں گے معاذ اللہ میں روٹی نہیں کھاؤں گی۔ تھوڑی سی آبادی تھی، برادری میں رہتا تھا، بڑا سا گھر تھا، زمانہ جانتا تھا۔ فرماتے ہیں ہر چوک میں میری باتیں ہونے لگی۔ تیسرا دن ہو گیا، اماں نے روٹی نہیں کھائی۔ اب اندازہ کر لیں کہ شام کو افطار کے وقت کیا حالت ہوتی ہے آدمی کی، کھانا نہ ملے تو۔ اور تیسرا دن ہو گیا اور بوڑھی اماں، ہر چوک میں بات ہو رہی، اور سعد کی اماں، اور میری ماں کو بھی پتا تھا کہ میں جہاں چاہوں گی مجھ سے محبت کرتا ہے یا وہاں آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں ہر چوک میں بات ہونے لگی، ہر جگہ لوگ ذکر کرنے لگے، باتیں چھڑ گئیں، میری ہی باتیں، میرے ہی تذکرے، میرے بارے میں ان لوگوں کا ذکر۔ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، میں گھر آیا، میرے بہن بھائی بھی مجھ سے کہیں اماں مر جائے گی، میرے والد بھی، میرے دیگر لوگ بھی، سب رشتہ دار میرے گرد ایک۔ میں نے کہا کہ ہم باتیں کر دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کریں کہ جب ہر آدمی اس سٹیج پہ پہنچ جائے کہ میں بھئی تو خرابی کر رہا ہے اور اتنے سارے لوگ جاننے والے گھیرا کریں گے تو آدمی کیسے بچائے گا اپنے آپ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میرے گرد شدید گھیرا تنگ ہو گیا اور مکے کا دور ہے، حالات اتنے خطرناک ہیں کہ سنبھالے نہیں سنبھلتے۔ آپ فرماتے ہیں جب حد ہو گئی تو میں نے کہا اماں سنو پھر میری بات، میں تم سے بات کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں میرے بہن بھائیوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے، اماں بھی سہارا لے کے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ لگتا ہے کہ برف پگھلنے لگی ہے، لگتا ہے کہ کچھ نرم ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا ہوا اور تھوڑے بہت لوگ جو وہاں موجود تھے وہ بھی قریب آ گئے۔ میں نے کہا اماں
تیرا اور میرا پیار زمانہ جانتا ہے اور دنیا کو پتا ہے کہ میں وہ بیٹا ہوں کہ جس کی لوگ مثالیں دیتے ہیں. اماں ہر چوک میں تیری میری باتیں ہوئی. ان 3 دنوں میں تجھے اور مجھے ڈسکس کیا گیا. اماں تو بڑی کمزور ہو گئی, اٹھ کے تجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. یہ ساری چیزیں میرے سامنے آئیں. بہنوں نے رو کے دکھایا, بھائیوں نے محبت یاد کرائی, ہر چیز میرے آڑے آئی. لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے, اماں میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا ہے, میرے ایمان نے ایک وقت بھی مجھے یہ مشورہ نہیں دیا کہ میں اماں کو منا لوں. فرمانے لگے, اماں یہ زمانہ سارا موجود ہے اور لوگ کھڑے ہیں, تیری ایک جان ہے نا, ایک جان. اماں تیری ایک جان ہے, اگر تیری 1000 بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے ساری جانیں تیری نکل جاتی تو پھر بھی میں اپنے مدینے والے محبوب کا کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. اب تیری مرضی ہے تو روٹی کھا چاہے بھوک ہڑتال کر, تو اٹھ کے بیٹھ جائے لیٹی رہے. 1000 جان بھی ہو, ایک ایک کر کے نکل جائے تو ایمان پر سودے بازی ہو سکتی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص یہ نعرہ لگا کے نا, نعرہ مستانہ لگا کے, یہ نعرہ لگا کے تو چلے گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص چلے گئے. آپ باہر نکلے تو اماں اٹھ کے بیٹھی, کہنے لگی روٹی لاؤ بھائی. انہوں نے کہا, اماں جی بھوک ہڑتال بس. کہنے لگی, میرا ہی تو بیٹا ہے نا, میں نے پیدا کیا, میں نے پالا ہے, میں رگ رگ سے واقف ہوں. میں جیسے کہتی تھی ویسے کرتا تھا, میں جیسے چلاتی تھی ویسے چلتا تھا. اس نے کہا تھا نا عشق ایک ڈھونگ ہے, تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے, تو اسی کا نام جپا کرے, تو گلی گلی پھرا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. فرمانے لگی کہ میں جانتی ہوں, مجھے پتہ ہے میرا بیٹا ہے, میری گود میں پلا بڑا ہے, میں جیسے کہتی تھی ویسے کرتا تھا, لیکن اگر میرے سے بڑھ کے بھی کسی سے پیار کرنے لگا ہے تو کچا نہیں کرنے لگا, یہ سچا ہی کرنے لگا ہے. اب یہ واپس لوٹے گا.